مکاتب میں پڑھانے والے حضرات اساتذہ وہ اول فہرست کے لوگ ہیں جو مدارس اسلامیہ کے بھی محسن ہیں اور گاؤں اور دیہاتوں کے رہنے والوں کے بھی محسن ہیں۔ ایک مسجد میں ایک چھوٹا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور شیر ایک کو پھاڑتا ہے، اور یہ جو انسان درندہ بنتا ہے تو اپنے ایک لفظ سے لاکھوں لوگوں کے چیر دیتا ہے۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان کو مضبوط کرو، اپنی اصلاح کرو، مکاتب کو قائم کرو، ایمان کے ساتھ رہو، اللہ رازق ہے، اللہ محافظ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور 75 سے زائد ضلع ٹونک کے مکاتب کے طلباء و طالبات جو مسابقے میں سبقت لے کر کے ان میں سے ممتاز بچے اور بچیاں اور ان کے اساتذہ کرام، اور یہ سلسلہ 1 یا 1.5 دن تک چلے گا۔ مجھے 2-3 باتیں آپ حضرات سے عرض کریں۔ 150 سال پہلے ایک مکتب دیوبند میں قائم ہوا تھا، نہ اس کی کوئی عمارت تھی، نہ اس کے نیچے پکا فرش تھا، ایک انار کا درخت تھا، ایک استاد اور ایک طالب علم۔ اللہ نے اس جگہ کو اور اس استاد و شاگرد کے پڑھنے کو اتنا قبول فرمایا کہ آج پوری دنیا میں شمال و جنوب، شرق اور غرب کے اندر لاکھوں لاکھ قرآن پڑھنے والے اس وجہ سے جڑے ہوئے۔ بھائیوں، آپ لوگوں میں سے اکثر گاؤں کے لوگ ہیں، علماء کو چھوڑ کر کے۔ کسان اگر دھان بونا چھوڑ دے گا، کپاس کی کھیتی کرنا چھوڑ دے گا، نہ کسی کے تن پہ کپڑا ہوگا اور نہ کہ کسی کے پیٹ میں روٹی ہوگی۔ یہ مکاتب مدارس کے لیے ایسے ہے جیسے کسان کا کھیت۔ پورے علاقے میں کھیتی کو اگر جوتنا چھوڑ دیں تو طرح طرح کے جھاڑ جھنکاٹ اور بیابان جنگل بن جائے گا، اور جنگل میں موذی اور درندے جانور پیدا ہو جائیں گے۔ ایسی ہی انسانوں کی ایک آبادی ہے۔ اس آبادی میں اگر ہم نے صحیح کھیتی عقیدے کی اور صحیح تعلیم کی کھیتی نہیں کی تو ان انسانوں کے اندر بشکل انسان بھیڑیے اور شیر اور چیتے پیدا ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو، چیتا اور شیر ایک کو پھاڑتا ہے، اور یہ جو انسان درندہ بنتا ہے تو اپنے ایک لفظ سے لاکھوں لوگوں میں چیر دیتا ہے۔ اس لیے یہ مکاتب کی جو محنت ہے یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مکاتب میں پڑھانے والے حضرات اساتذہ وہ اول فہرست کے لوگ ہیں جو مدارس اسلامیہ کے بھی محسن ہیں اور گاؤں اور دیہاتوں کے رہنے والوں کے بھی محسن ہیں۔ میں 4 سال پہلے اللہ نے مجھے موقع دیا بیت المقدس میں جانے کا۔ مسجد القدس میں 1 ہفتے رہا، بیچ میں جمعہ بھی آیا۔ وہاں کے خطیب نے باہر فورسز ہیں یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی،
اندر فورسز جو محافظ ہیں وہ ہیں اردن کے. اللہ نے ان کو جذبہ دیا ان خطیبوں کو. انہوں نے اپنے خطبے میں کہا اے لوگوں تم اسپین کی تاریخ کو یاد کرو. اسپین کی تاریخ کو دو طریقے سے میں نے دو عالموں سے سنا. تاریخ تو ایک ہی ہے لیکن بات کہنے کا طریقہ دونوں کا جدا جدا تھا. قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں سن 92 میں سعودی عرب میں جس وقت بابری مسجد شہید ہوئی تھی تو قاضی صاحب نے لوگوں کو وہاں بڑے پروفیسر بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے 850 سال تقریباً اسپین میں اسلامی حکومت رہی. اس کے بعد ان کا زوال ہوا, مسلمین کا غلبہ ہوا. اس کے 50 سال بعد مسجد غرناطہ قرطبہ اور اس کے علاوہ چند نشانات کے علاوہ اسلام کی کوئی علامت وہاں باقی نہیں. پھر انہوں نے کہا اب جائزہ لیجیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں 200 سال انگریز کے حکومت کی, 350 ہو گئے نا, 75 کے ہو گئے. 350 سال بعد اسلام کی اشاعت اپنی آبادات کے ساتھ مدارس و مکاتب, دعوت و تبلیغ, دارالعلوم اور بڑی تیزی سے بلند رفتاری سے چل رہا ہے. تو معلوم کیا ہوا, اللہ اسلام کو اس ملک میں باقی رکھنا چاہتے ہیں. وہاں 850 تھے, یہاں 850 کے بعد 350 سال کا زمانہ گزر گیا. مولانا وحید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 92 میں میرے یہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا اس وقت سن 92 کے اندر سن 80 کا سروے بتا رہے تھے. وہ سن 47 سے لے کر کے سن 80 کے درمیان کا سروے بتا رہے تھے. سن 47 سے سن 80 تک کا سروے تھا کہ ملک میں 3.5 لاکھ مسجدیں بنی. جس وقت میرے گاؤں میں ایک مسجد تھی, آج میرے گاؤں میں 5 مسجد ہیں. یہ سن 92 کی بات ہے. سن 80 کا سروے تھا. سن 80 سے لے کر کے 20 یہ اور یہ تقریباً 43 سال ہو گئے. 43 سال بعد جس بستی میں ایک مسجد تھی, آپ بتاؤ کتنی مسجدوں میں اضافہ ہوگا. ایک بات یہ آ گئی نا, ان خطیب نے خطبے میں کہا کہ جس وقت میں اسپین پر بڑی جرہ شور مسلح حملہ کرنے کے لیے شہر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے, جنرل نے کہا رک جاؤ, پڑاؤ باہر ڈالو, شہر کا پہلے جائزہ لو. اندر سے جائزہ لینے کے لیے گئے تو کوئی ناچ گانے میں مشغول ہے, کوئی مستی میں مشغول ہے. ایک مسجد میں ایک چھوٹا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, صرف ایک بچہ. جو نمائندہ تھا اس نے آ کر کے جنرل کو بتایا کہ سب غفلت میں ہیں, ہاں ایک بچہ ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس نے کہا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت ہم اس شہر پہ حملہ کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. چنانچہ 3 سال تک وہ واپس لوٹ گئے اور 3 سال بعد جب واپس آئے جائے تھے وہ بچہ بھی کہتے ہیں آپ کچھ بھی نہ کہ آپ حملہ کرو ہم کامیاب ہوئے. تو کیسے آپ اور ہم حوصلہ بس کیسے کر سکتے؟ کروڑوں ہمارے بچے صبح شام قرآن پڑھتے ہیں. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمان کو مضبوط کرو, اپنی اصلاح کرو, مکاتب کو قائم کرو, ایمان کے ساتھ رہو. اللہ رازق ہے, اللہ محافظ ہے, لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, سوچ دی ہے. جہاں گھر کے اوپر ہم ایک دن میں 1000 روپے خرچ کرتے ہیں وہ ہم قرآن کے اوپر بھی ہم 200 روپے خرچ کرتے ہیں. تیزی سے ہمارا یہ جذبہ بڑھنا چاہیے. ہمیں کوئی خوشی ہوئی اس وقت فوراً سوچو ہم اپنے مکتب میں 2000 روپے خرچ کریں گے. ہم ہماری ہر خوشی میں ان مکاتب کو شامل کریں گے.
ان مکاتب میں پڑھنے والوں کو شامل کریں گے، ان میں پڑھانے والوں کو شامل کریں گے، ان میں انتظام کرنے والوں کو شامل کریں گے۔ بھائیو 25 کروڑ کی تعداد ہے، کوئی اتنی کم تعداد نہیں ہے۔ بس ہمیں یہ فکر کرنا ہے، تین ہی چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ دینا ہے، گھر کو مسجد کی طرح بنا لینا ہے، گھر کے ماحول میں تعلیم گھر کی زندہ کرنی ہے، اور گھر کی تعلیم میں جہاں آپ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں وہاں میں ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ سیرت کی کتاب بھی پڑھو۔ سیرت کی کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور زندگی سے امتی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 5 منٹ سیرت والی کتاب تعلیم کریے، 5 منٹ جو مشورے سے جو کتاب تعلیم میں ہوتی ہے اس کو کر لیں۔ تو یہ مکاتب کا فائدہ ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ کے بڑے بھائی مفتی سلیمان صاحب نے مجھے قصہ سنایا، وہ سنا کر کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ مکتب کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مکتب میں ایک بچی پڑھتی تھی، استاد نے انہیں پڑھایا، وہ جو پرانے استاد تھے وہ پڑھاتے پڑھاتے عقیدے کے اعتبار سے وہ چیزیں جس کی وجہ سے جہنم نصیب ہو سکتا تھا وہ ان کے دل و دماغ میں اٹھا لیتے تھے۔ استاد نے ایک بات بٹھائی کہ بیٹا خودکشی کرنا حرام ہے، اور جس نے خودکشی کر لی وہ اس عمل میں ہمیشہ گلے میں پھندا لگاتا رہے گا اور کڑھے میں گرتا رہے گا، آگ میں جلتا رہے گا۔ یہ بات بچوں کے سامنے کہتے استاد، بچے آتے رہتے جاتے رہتے ہیں، بیٹی جو پڑھنے آئی تھی وہ بچی وہ جوان ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد میں 1 سال میں میاں بیوی میں تکرار ہو گئی۔ تکرار ہونے کے بعد میں دھیرے دھیرے تنہائی میں بیوی نے یہ سوچا یہ علیحدگی ہوگی تو گھر والے بھائی نہیں رکھیں گے، یہ نہیں رکھیں گے، ماں تانا دے گی، بھائی تانا دے گی، بھاوش تانا دے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس نے ایک پلان بنایا۔ ارے یہ شیطان کو گھنٹہ بڑے خودکشی کے لیے بڑے سنہرے پلان بناتا ہے۔ غازی آباد میں ایک نوجوان نے خودکشی کرنے کا پلان بنایا۔ دیکھو کیا بنایا، میں مر جاؤں گا، جب میں مروں گا تو میرے رشتہ داروں کو خبر لگے گی، ادھر سے روتی بھی آ رہی ہیں، ادھر سے چیختی بھی آ رہی ہیں، محلے کا کوہرام مچ جائے گا، میرا اتنا بڑا جنازہ ہوگا، چاروں طرف شور ہوگا، یہ اس کا جنازہ ہے، یہ وہ ہے۔ ایسے کر کے اس کو خودکشی کے لیے تیار کریں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس نے دل کے اندر جو بہت کرنٹ والی لائن تھی اس کا تار کھول دیا کہ آج رات کو کروں گا خودکشی۔ جب رات کو سب گھر والے سو گئے تو وہ دھیرے سے اس تار کے جیسے ہی قریب گیا، تھوڑے انچ کا فاصلہ تھا، اللہ نے بجلی غائب کر دی۔ اس کو ایک دم جھٹکا لگا کہ کوئی بچانے والے نے مجھے بچایا۔ رویا، توبہ کی، ماں کے پاس گیا، باپ کے پاس گیا، اور پھر آگے کسی بزرگ کے پاس گیا، پھر بتایا میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ روزانہ میرا جنازہ یوں ہوگا، پیچھے جواب روتے ہوئے ہوں گے، ہمارے توبہ قلعہ ہوگی، یہ ہوگی، اخباروں میں میرا نام چھپ جائے گا، یہ ہوگا۔ وہ پتہ نہیں کس طرح سے رہتا تھا۔ تو اس کو تیار کر دیا خودکشی کر۔ اس عورت نے اپنے کمرے میں اسٹول لگایا، اسٹول لگا کر کے پھندا لگا کر کے پنکھے کے نیچے، اور اسٹول لے جا کر کے گلے میں پھندا ڈال دے۔ اس کو یاد ہے استاد جی نے کہا تھا خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور میں ہمیشہ جہنم میں کیسے جاؤں گی؟ پھندا نکالا، نیچے آئی، توبہ کی، آپ سے شوہر سے معافی مانگی۔ آج اس کی 4 لڑکے ہیں، ڈاکٹر ہیں، خوشحال۔ یہ مکاتب ہم کو ارتداد سے بچائیں گے، یہ مکاتب ہم کو جہنم سے بچائیں گے،
یہ مکاتب گھر کی تباہی سے ہم کو بچائیں گے، یہ مکاتب ہر طوفان اور آندھی سے ہم کو بچائیں گے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، ان کی اہمیت کو سمجھو۔ جہاں 75 ہیں، آئندہ پروگراموں میں 150 کرو، عزم و ارادہ لے کر کے چلو۔ دارالعلوم دیوبند میں ابھی عاملہ مدارس اسلامیہ کی ہوئی تھی، اس کی طے ہوا ہے 10% بڑے مدرسے اپنے آمد کا خرچ مکاتب پہ کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنے گھر کا اتنا 1% اپنی گھر کی آمدنی کا 1% ان مکاتب میں جمع کرو، اور جو چلنے اور نیکائی کرو۔ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ جماعت میں اپنا وقت لگاؤ، اور جماعت میں 10-20 سال لگا کر کے ہندی میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کو خطے سے مان دو۔ 20 سال ہو گئے قرآن نہیں پڑھا، جماعت میں نہیں پڑھا، آ کر کے مکتب میں پڑھو۔ قرآن پڑھنا، دین پہ قائم رکھنا، یہ مدرسوں کی اور جماعتوں کی محنت کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ جماعت کے اندر ترکیب لگانا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، فرق نہیں پڑتا۔ قرآن پڑھو۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو اس لیے قائم کیا تھا کہ مسلمان قرآن کا پڑھنے والا ہو۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان قرآن الفجر کان مشہورا۔ وہ چونکہ صاحب کشف تھے، وہ کہتے تھے اگر کوئی فجر کے وقت میں یا قبل الفجر اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ذکر و اذکار کے اعتبار سے اس کو قلب کو چلا اتنا پہنچتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ رات کے وقت میں مسجدوں میں آ کر کے فجر سے اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ مسجدوں کو آباد کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، امت کے لیے بھی دعا کرو، قرآن پڑھو، رو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، مانگو۔ روٹین والی زندگی نہ گزارو، روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے ہنس رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ کچھ نہیں، رو، دعائیں کرو، دعاؤں سے حالات بدلیں گے، دعاؤں سے ہم جو ہے بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مکاتب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد مبارک ہیں یہ حضرات، خصوصاً مولانا یاسین صاحب، ضلع مجدوم مولانا موسیٰ صاحب، اور ہمارے مولانا عبدالاحد صاحب۔ یہ تقریباً 30 سال سے متواتر ان کے بیٹے، پیاور، سیکر، یہاں مستقل یہ حضرات محنت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی 500 کے قریب مکاتب میں لوگ قائم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے، دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم سب کو مل جل کر کے دینی، قومی، ملی، سماجی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔